وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اونچائی بلندی عظمت رفعت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے. میرے محترم پیارے بھائیوں، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری پیارے حبیب علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا کے اندر لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے. اللہ نے آسمان سے کتابیں بھی نازل کی. تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، قرآن مجید آیا، صحیفے آئے. جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کی باتوں کو مانا وہ کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے نہ مانا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر باعث عبرت بنا دیا، ان کو پر اللہ کے عذاب آئے. سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اعلان فرما دیا کہ یہ میرے آخری پیغمبر ہیں، اور ان کے بعد دنیا کے اندر کوئی پیغمبر نہیں آئے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا ہے. یہ جو اپنے آپ کے گھروں میں پڑا ہوا ہے، مسجد کی الماری میں پڑا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو قرآن مجید کہتے ہیں. اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو عقائد بیان کیے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں، اور اللہ کے آخری پیغمبر کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کے بارے میں، اور اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، اچھی بری تقدیر کے بارے میں، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں. ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک مستقل علم ہے اور ہر ایک مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو سیکھے. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سارے انبیاء یہی فرق سمجھانے کے لیے آئے. سارے انبیاء یہی فرق سمجھاتے رہے کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں، بہت ساری دنیا مسلمان ہو گئی لیکن عقیدے کا پتہ نہیں. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ قربانی ہے، کوئی عمل قبول نہیں. عقیدے کی بنیاد پر عمل قبول ہوں گے، عقیدے کی بنیاد پر معافی ملے گی، عقیدے کی بنیاد پر جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ ملے گا. انبیاء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، اور بھی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے سفارش کرے گا.
لیکن اسی کی جس کا عقیدہ ٹھیک ہو. جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اس کے لیے سفارش بھی کوئی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں میں صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، سارے بھائی اس عقیدے کو سمجھیں کہ عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً اس کو بیان کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اوامر و نواہی بیان کیے ہیں. اوامر کا مطلب ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے یہاں دنیا کے ہم نے کیا کرنا ہے. نواہی کا مطلب ہے کہ کیا کیا نہیں کرنا. ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا پیغمبر کہے وہ تم نے کرنا ہے، جہاں سے روک دے رک جانا ہے. یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کیونکہ مسلمان بے مہارا نہیں ہوتا کہ یہ اپنی مرضی کرے. مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اپنی مرضی نہیں کر سکتا، کافر اپنی مرضی کرتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ہم نے سمجھنا ہے کہ کیا کیا کرنا ہم نے دنیا میں رہ کر اور کیا ہم نے نہیں کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں انبیاء کے واقعہ بیان کیے، انبیاء کی امتوں کے واقعات بیان کیے، اور جو نبیوں کا جنہوں نے حکم مانا ان کی کامیابی کے واقعات، جنہوں نے نہ مانا ان کے اوپر جو عذاب ٹوٹے ان کے واقعات، اور پھر اللہ نے اپنے نیک بندوں کے واقعات بیان کیے ہماری نصیحتوں کے لیے، اور پدوں کے حالات بیان کیے ہماری عبرت کے لیے. پھر جنت کے مناظر ہیں، جہنم کے مناظر ہیں. میری اور میرے پیغمبروں کی بات مانو گے یہ جنت ہوں گا وہ کیسی ہوگی، نہیں مانو گے جہنم میں پھینکوں گا اس کے عذاب کیسے ہوں گے. تفصیل بیان کیا. انبیاء کے واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا ہے. بڑا سبق آموز، بڑا دلچسپ، بڑا پیارا واقعہ ہے جس میں توحید کے اوپر ڈٹ جانے کا، استقامت کا سبق ہے، جس میں جہاد کا سبق ہے، جس میں ہجرت کا سبق ہے، جس میں دعوت و توحید کا سبق ہے، جس میں اللہ کی خاطر ہر چیز قربان کر دینے کا سبق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی بتاوا ابراہیم کلمات فاتمہن. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان میں پورا اترے، پاس ہو گئے. جب پاس ہو گئے تو پھر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم اب میں تجھے پوری دنیا کا امام بنانے والا ہوں. یا اللہ میری اولاد کو بھی کہا تیری اولاد میں سے جو مشرک ہوں گے ان کو میرا یہ وعدہ نہیں پہنچے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ پہلے تو پوری دنیا جو ہے ساری دنیا شرک کر رہی، ایک بندہ بھی توحید والا نہیں دنیا میں، ایک بندہ بھی. جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ ان حالات میں توحید کو سمجھنا کتنا مشکل ہے کہ کوئی بندہ توحید کو جانتا ہی نہیں. جس گھر میں یہ بچہ پیدا ہوا وہاں تو خود بنانے کی، معبود بنانے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے. کون سمجھائے گا اس کو؟ دنیا پہ غور و فکر کیا، توحید سمجھ میں آ گئی، اس آزمائش میں پورا اتر آئے، کامیاب ہو گئے. دوسری آزمائش کی اب ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کرنا. ہم یہاں چوک میں کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے، صحیح بات ہے. آپ سچی توحید کی بات کریں کئی بندے آپ کے مخالف ہو جائیں گے، دشمن بن جائیں گے آپ کے. اور جب پوری دنیا مخالف ہو ان کے سامنے کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کرنا سوکھی گل ہے، بہت مشکل بات ہے. ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین. اور سن لو کائنات کے لوگوں، میں نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا جس نے زمین و آسمان اور پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور تم شرک کر رہے ہو. میں شرک کرنے والا نہیں. قوم نے بڑا جھگڑا کیا لیکن کہا اور تم شرک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، میں اللہ کی توحید پہ کھڑا ہو کر ڈروں. کامیاب ہو گئے اس بات میں بھی. پھر اب سامنے وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ان کو کیسے سمجھانا. یہ آزمائش تھی. وہ تو چلے گئے عید والے دن کھیل کود کے لیے، یہ بت خانے میں داخل ہو کر سارے بت توڑ دیے. اور بت توڑنا سوکھی گل ہے. لگاؤ کسی کے دربار کو جا کر، کسی کی پکی قبر کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ. اللہ کے سونے نے فرمایا نا علی جاؤ جو زمین سے ایک رشتے اوپر قبر ہے، پکی قبر ہے، ان کو برابر کر دو. اب کر کے دکھائیں برابر. مشکل کام ہے میرے بھائیوں. جب ساری
شاہی دربار میں بادشاہ نے بلا لیا. بادشاہ کے دربار میں بندہ کھڑا ہو اور اپنی بات کرے. اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو نکال اس کو مغرب سے. فبہت الذی کفر. کافر لاجواب ہو گیا. اس ازمائش میں بھی پورا اترے, کامیاب ہو گئے. شاہی دربار سے حکم جاری ہو گیا حرقوہ وانصروا آلہتکم. جلا دو اس کو پکڑ کے اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. بہت بڑی چیخا جلائی گئی. اب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں اور سامنے آگ جل رہی. پتا تھا ان کو کہ آگ نہیں جلائے گی, اللہ کی قسم نہیں پتا تھا, لیکن اللہ کی توحید کی خاطر کھڑے ہیں. میرے بھائیوں نزدیک کے اندر رہ کر اندر پھینکا گیا. اللہ نے آسمان سے کہا یا نار کونی بردم و سلاما. آگ میرا ابراہیم آ رہا ہے, ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی, تیری ٹھنڈے سے بھی تکلیف نہ ہو. اس ازمائش میں بھی 100 بٹا 100 نمبر لے لیے. باہر نکلے, ساری قوم مخالف ہے. باپ نے کہا نکل جا میرے گھر سے. اب میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی اماں سارا اور ان کا بھتیجا لوط کہنے لگا چاچو میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. یہ بھی ساتھ نکلا. میرے بھائیوں یہ 3 لوگوں کا قافلہ کتنی بڑی ازمائش ہے. پوری دنیا مخالف ہے, پوری دنیا. کون ان کی مہمان نوازی کرتا ہوگا؟ یہ مصر ہے, یہ شام ہے, یہ اردن ہے, یہ فلسطین ہے, یہ عراق ہے. یہ سارے علاقے پیدل چل کر اللہ کی توحید بیان کی. میرے بھائیوں اس ازمائش میں بھی پورا اترے. پھر بڑھاپے کی عمر میں کانپتے ہوئے ہاتھ, کمر کبڑی ہے, سر سفید ہے, بال چٹے ہیں, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کہا رب ہب لی من الصالحین, یا اللہ ایک نیک بیٹا عطا کر. جس دعوت کو لے کر آگے چلے, اللہ تعالیٰ نے دعوت اس دعا کو قبول کر لیا. میرے بھائیوں اسی طرح وہ بادشاہ کے دربار میں جب اماں سارا کو پکڑ کے لے گئے اور بادشاہ نے برائی کا ارادہ کیا اور جھگڑا گیا, اس ازمائش میں بھی پورا اترے. اس نے پھر اپنی بیٹی ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی فتح نکاح میں دے دیا. 2 بیویاں ہو گئی. تو اماں ہاجرہ میں سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل بچہ عطا کر دیا. بڑھاپے کی عمر میں, بڑھاپے کا سہارا, بڑھاپے کے اندر میرے بھائی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بچے کو اپنی بیوی کو لو اور جاؤ جنگل میں چھوڑاؤ. اتنی بڑی ازمائش ہے, چھوٹا سا بچہ کیا کرے گا, یہ عورت کیا کرے گی؟ چھوڑا ہے اللہ کے حکم سے. میرے بھائیوں وہاں پانی ختم ہو گیا, کھجوریں ختم ہو گئی, اماں بھاگ رہی ہے صفا مروا کے اوپر. اللہ دیکھ رہے ہیں, اسماعیل بیٹے ہیں, بھوک اور پیاس سے جان نکل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, یہاں اسماعیل کی ایڑیاں رگڑی جا رہی ہیں, وہاں جا کر پار مارو. مارا, وہاں سے چشمہ نکلا. اماں بھاگ کر آئی, زم زم ٹھہر جا. ٹھہر گیا. میرے بھائیوں وہاں پڑاؤ ڈال لیا. پنو جب ہم قبیلے میں آ کر وہاں پڑاؤ ڈال لیا. اب ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں تو کیا کہا آ کر؟ ایک اور سب سے بڑی ازمائش. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, خواب میں دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. پیغمبر کی خواب یہ وحی الہی ہوتی ہے. ایک دن آیا, دوسرے دن آیا, تیسرے دن آیا, اونٹ ذبح کیے, خواب آ رہا ہے. سمجھ گیا اللہ مجھ سے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے. اب میرے بھائیوں آ کر بچے سے کیا کہا بیٹا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. میں نے دیکھا ہے خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کو پتا تھا پاپا کا خواب اللہ کی وحی, اللہ کا حکم ہے. تو کیا کہا بیٹے نے؟ بیٹا یہ کہہ سکتا تھا کیسا باپ ہے, بچپن میں دودھ پیتے کو مجھے جنگل میں چھوڑ گیا, اگر بچ گیا ہوں تو ذبح کرنے کے لیے آ گیا. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فضل دی, کس طرح والدین کی حکم کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کرنا ہے, کس طرح والدین کی دعوت و فرمانبرداری کرنی ہے. سمجھا دیا پوری کائنات کو, کہا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. جو اللہ نے حکم دیا ہے کرو, انشاءاللہ سیدھ نہیں کروں گا. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے. دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے. بیٹے کو پیشانی کے بل اٹھا لیا, چھری میرے بھائیوں گردن پہ رکھ دی, چھری چلانے لگے. تو اللہ نے کہا کب سب تک کر دو یا ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مینڈا دے کر جنت سے بھیجا. کہا اسماعیل کی جگہ پہ اس کو ذبح کرو. آپ نے اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. پھر اس قربانی کو اللہ نے رہتی دنیا تک جاری کر دیا. آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کریں گے. صحابہ نے پوچھا ما ہاذی الاضاحی یا رسول اللہ, اللہ کے پیغمبر یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اور نہیں سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. وما لنا فیہا, اللہ کے سونے پیغمبر ہمیں اس میں سے کیا ملے گا؟ کہ فی کل شعرۃ
حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اللہ کے سونے پیغمبر یہ تمہیں شجرے پہ تو ریشے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر ریشے کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائے۔ اس دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے راستے کے اندر اللہ کی رضا کے لیے خون بہانا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری قربانیوں کی کھالیں، یہ قربانیوں کا خون، یہ قربانیوں کا گوشت مجھے نہیں پہنچتا، میں تمہارے دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کون اپنے دل کے اندر میری محبت لیے ہوئے میری رضا کے لیے کر رہا ہے؟ کون کوشش خوری کے لیے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، دکھلاوے والا عمل، ریاکاری والا عمل میرے بھائیوں فضول چلا جائے گا، بیکار چلا جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خون بہانا فلسفہ کیا ہے؟ یا اللہ اس جانور کا خون تیرے راستے میں بہا رہا ہوں، میری جان، میرا مال، میری اولاد، میری ہر چیز یا اللہ تیرے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ فلسفہ قربانی کا، جب قربانی کرنی ہے میرے بھائیوں، اپنے اندر چھپا ہوا جو ہمارا نفس ہے، یہ بہت بڑا ہمارا دشمن ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ برائی کی دعوت دیتا ہے، ساتھ اس کے اوپر بھی شوری پھیرتی ہے۔ اس کے اندر جو بغض ہیں، کینے ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، تعلقیاں ہیں، اس کے اندر بیانی، فحاشی، بدماشی کے جو جذبات ہیں میرے بھائی، اس کے اندر جو ظلم و زیادتیوں کے ایک جذبات نفس پیدا کرتا ہے، ان سب کے اوپر بھی چھری پھیر کر اس سینے کو بھی صاف کر دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس فلسفے کے اوپر بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور پھر یہ دن جو ہے میرے بھائی، اس دن میں بہت سارے لوگ غیر شرعی کام، گانا بجانا، ڈیک لگا کر اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے میرے بھائیوں کرنا، داڑیاں منڈوانا، عورتوں کا بے پردہ خوشبو لگا کر بازاروں میں گھومنا، یہ ساری باتیں میرے بھائی گناہ ہیں، نجائز ہیں۔ ان ساری باتوں سے بھی بچنا ہے تاکہ ہماری قربانی، ہماری عید کی نماز، ہماری نمازیں اللہ کے ہاں قبول و منظور، ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول و منظور ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کو عمل کرنا ہے۔ پھر اس موقع کے اوپر ہر کسی کو اپنے اپنے پیارے بڑے یاد آتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی مولانا عبدالحمید صاحب، وہ یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، نظر نہیں آ رہے۔ بھائی عبدالحمید، اس کے بعد محترم چاند پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جتنے میرے بھائی جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے، یقیناً وہ اس موقع پر یاد آتے ہیں۔ ہم ان کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے، کوشش اور مغفرت کی، مجاہدین کے لیے دعا کریں گے، مظلوم مسلمان جو فلسطین کے اندر ہیں، کشمیر کے اندر ہیں، عراق، ایران کے اندر، اور میرے بھائیوں آذربائیجان، سیریا میں، برما میں، عراق میں، یہاں بھی ہیں، افغانستان میں، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین کی مدد کرے، اور شہداء جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ میرے بھائیوں جو غصہ شہداء ہیں، باپ شہید ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو رابطے ہیں ہمارے بھائیوں کے ان گھروں تک، تو میرے بھائیوں اسی طرح جو غربا کے گھروں کے اندر چھوٹے بچے ہیں، اور میرے بھائیوں اپنی عید کی خوشی میں ہم نے ان کو بھی شامل کرنا ہے۔ ایک تو ہم نے قربانی کا اہتمام کیا، انشاءاللہ جانور ذبح کر کے ان کو گھروں کا گوشت پہنچایا جائے گا، اور دوسرا ہم نے تھوڑا تھوڑا چندہ جمع کرنا ہے تاکہ عید کی خوشی میں ان کو بھی شامل کیا جائے اور ان تک پہنچایا جائے۔ 2 منٹ میں آپ بھائی یہ ساری جمع کر لیں تاکہ پھر ہم دعا کریں انشاءاللہ۔ سارے بھائی میرے کوئی بھائی نہیں، بیماروں کے لیے دعا کرنی، بھائی شفیق کو ہاسپٹل میں داخل ہے، ان کے لیے دعا کرنے اللہ تعالیٰ کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اور جو میرے بھائی گھروں میں، اسپتالوں میں بچے بوڑھے جوان، مائیں بہنیں بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ بھائی اکرم صاحب کی والدہ محترمہ وہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ جو ہمارے بزرگ بھائی دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے اللہ ان کی قدموں کو جنت کا باغ بنائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
اللهم ابدلهم دارا خيرا من ديارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من ازواجهم. اللهم اعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم ادخلهم في جنات الفردوس. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم وسع قبورهم. اللهم نبت قبورهم. اللهم حاسبهم حسابا يسيرا. اللهم ثبتهم بالقول ثابتين. اللهم اغفر لهم وارحمهم انك انت الغفور الرحيم. اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الجهاد والمجاهدين. اللهم اعزنا ولا تذلنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر المجاهدين والمسلمين بجنود الملائكة. اللهم انصر المجاهدين والمسلمين بروح القدس. اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في كشمير. اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في كل مكان. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم احفظ الباكستان. اللهم احفظ كل بلاد المسلمین. یا اللہ کچھ بہنوں نے درخواست کی ہے جن کے پاس اولاد نہیں. یا اللہ ان کے اندر یہ حسرت ہے. یا اللہ ان میرے بھائیوں کو کریمہ صالح اور نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کو ذکر علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد دے دی جب کوئی آثار دنیا کے نہیں تھے. یا اللہ ان بھائیوں کی بھی یہ خواہش پوری فرما. جن میری بیٹیوں کے گھروں کے اندر اولاد نہیں. یا اللہ ان کی جھولیاں اولاد سے خالی ہیں. یا اللہ ان بیٹیوں کو یا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کو اولاد دی ہوئی ہے یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا, فرما بردار بنا, نمازی بنا. یا اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا. یا اللہ ان کو حافظ قرآن, قاری قرآن, مجاہد اسلام بنا. یا اللہ جو میرے بھائی گھروں میں, اسپتالوں میں, بوڑھے بچے, جوان, مائیں بہنیں بیمار ہیں, یا اللہ سب کو مکمل صحت عطا فرما. اور یا اللہ جو پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ظالموں کو ظلم سے باز فرما. اور یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا. یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ مسلمان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ فرما. یا اللہ پاکستان کے اندر ہمارے حکمران کو اسلام کا قانون نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس سے نیکی کا کام لے لے. یا اللہ جو ہمارے مظلوم مسلمان کشمیر میں ہیں, فلسطین میں ہیں, یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ جو مجاہدین تیرے راستے میں لڑ رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما, نصرت فرما. یا اللہ جو قربانیاں پیش کر چکے ہیں یا اللہ ان کی قربانیاں منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی آپس میں ملتے ہوئے تقبل اللہ منا و منکم. یہ